بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ بلال 999۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بتائیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ خواتین میں، عورتوں میں سب سے پہلے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے موصول ہو، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہر اچھی بات دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی پیاری پیاری رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ منع کیا تھا کہ تم نے ہمارے اسلام کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی احتیاط برتی اور کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں میں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، اور ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اور ان کی پیروی اختیار کروں گا۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا کہ جہاں تک بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو وہ تمہیں بھلائی کے علاوہ کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا تم ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی، مجھے عار محسوس کرائیں گی، تو میں ضرور ان کے دین کو قبول کر لیتا اور ان کی پیروی کرتا۔ حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے ایک مرتبہ وہ حج کے لیے آئے، اور تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس گئے، اور وہ میرے دوست تھے، اور وہ یمن سے اکثر عطر خرید کر لایا کرتے تھے، اور پھر حج کے موسم میں وہ فروخت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مینا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، اس نے سورج کے غروب ہونے کا انتظار کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگا، اور کعبے کی طرف منہ کر کے اس نے نماز پڑھی۔ پھر ایک اور لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور وہ اس نوجوان کے برابر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ پھر اس کے بعد ایک عورت خیمے سے نکلی اور وہ ان دونوں کے پیچھے ہٹ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا، اور نوجوان سجدے میں گیا تو وہ عورت اور لڑکا بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عباس بن عبد المطلب سے میں نے پوچھا کہ عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عباس نے بتایا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں اس وقت مسلمان ہو جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا تو میں چوتھا آدمی ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور شادی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ اب زید بن حارثہ کس طرح غلام بنے، یہ واقعہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں حضرت زید کی والدہ ان کو لے کر ننہال جا رہی تھی کہ رستے میں قافلے کو لوٹ لیا گیا، اور ڈاکو نے ان کے بیٹے زید بن حارثہ کو لوٹا اور ان کو عکاظ کے میلے میں بیچ دیا۔ دوسری طرف حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلے میں بھیجا کہ وہ ان کے لیے ایک غلام خرید کر لائیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے میں آئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بکتے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام کو حضرت زید بن حارثہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے ان کو خرید لیا، اور بعد میں یہ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پسند آئے اور ان کو اپنی غلامی کے لیے رکھ لیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے بعد حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا. تو اس طرح زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے. ایک عرصے کے بعد ان کے والد تلاش کرتے کرتے مکہ میں پہنچے. ان کو کسی نے بتایا کہ زید بن حارثہ کو مکہ میں دیکھا گیا ہے. تو ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے. مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بتایا کہ یہ زید ان کے بیٹے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سن کر ان سے پوچھا کہ تم زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا. حضرت زید کا یہ جواب سن کر حضرت زید کے والد نے کہا کہ زید تیرا برا ہو، تو نے آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کیا ہے. جواب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فوراً حجر اسود کے پاس لے گئے اور وہاں پر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب آپ چاہیں اور جب آپ کا دل چاہے کہ آپ زید سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں. تو حضرت زید کے والد بعد میں ان سے ملنے آتے رہے. تو یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، اور حضرت زید واحد وہ صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تھے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی ایک باندی آئی اور کہنے لگی کہ آج آپ کی پھپھو خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر کی طرف اللہ رب العزت نے وحی کی ہے اور ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام تھے. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ بات سنی تو وہ چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا. تو اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی کا پورا واقعہ سنا دیا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بالکل سچ کہتے ہیں اور آپ حقیقتاً اللہ کے رسول ہیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. اور صدیق کے لقب کے بارے میں ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کا سفر کر کے واپس تشریف لائے تھے اور مکہ کے مشرکین نے آپ کا یہ سفر اور یہ معجزہ ماننے سے انکار کیا تھا، تو اس وقت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی فوری طور پر تصدیق کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فوری طور پر بغیر سوچے سمجھے اور تدبر کیے کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ شخص ہیں جن کا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام رکھا. اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، تو اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا لقب عتیق رکھا تھا، اور عتیق کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، اور عتیق کا ایک مطلب آزاد بھی ہے. اور یہ جو عتیق کا لقب دیا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں، تو اس لیے ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے. تو اسلام میں سب سے پہلا لقب جو دیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا. آپ بہت خوش اخلاق تھے اور قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، اور انتہائی شریف النفس تھے اور انتہائی سخی تھے اور دولت والے بھی تھے، اور روپیہ اور پیسہ لوگوں کے اوپر کھلے دل سے خرچ کرتے تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتے تھے. اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے.
تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نسب ناموں کا فن اور علم، اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو اگر کوئی بھی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جس شخص کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ و بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام کو قبول کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے بغیر کسی ہچاہٹ کے فوراً اسلام کو قبول کیا۔ اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے معاملات کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وزیر کا درجہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان سے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین سے ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر وہ سارا کا سارا چاند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو بتایا، تو اس نے اس کی تعبیر بتائی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے آنے کا وقت انتہائی قریب ہے، اور یہ کہ تم اس کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان بنو گے۔ اور ایک روایت کے مطابق عیسائی عالم نے یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہاری قوم سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، اور تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور اس کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر میں ٹھہرے تو اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو اور تمیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ تو اس نے کہا کہ میں تم سے ایک اور بات کہتا ہوں، ذرا تم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے میں ایسا اس وقت تک ہرگز نہیں کروں گا جب تک تم مجھے اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ تو اس پر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی آنے والا ہے، اور ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور پختہ عمر والا ہوگا، اور جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے تو وہ مشکلات میں کودنے والا ہوگا، یعنی مشکلات کو برداشت کرنے والا ہوگا، مشکلات سے ٹکرانے والا ہوگا، اور جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے تو وہ سفید رنگ کا ہوگا اور کمزور جسم والا ہوگا، یعنی دبلا پتلا ہوگا، اور اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، اور وہ حرم کا رہنے والا ہوگا اور تمیمی خاندان سے ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی ساری نشانیاں اور علامتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور اس بوڑھے کی یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، اور وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تو تب وہ بوڑھا شخص پکار اٹھا کہ پروردگار کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تم وہی شخص ہو۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعات بیان کیے۔ اس سے آگے کون سے واقعات ہوئے تھے اور کیا معاملات ہوئے تھے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔